اگر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں تو اگر ہم کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں، کوئی انسان اگر ہمارے اوپر بہت احسان کر دے تو ہم کوئی جیسچر کے تھرو شو کرتے ہیں نا، ہم ان کو اور یا تو محبت کا اظہار کرتے ہیں یا ہم ان کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی ایفرٹس زیادہ کر دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر اب میرے فادر ہیں یا میری مدر ہیں یا کوئی بھی مجھ سے بہت خوش ہے تو ایز اے جیسچر آف تھینکس میں ان کو کیا کہوں کہ چلیں لیٹس پٹ آن میوزک اینڈ آئی ول ڈانس فار یو. تو وہ اس سے کیوں خوش ہوں گے اور کیا ہی ان کو بینیفٹ ہوگا ادر دین دیٹ. لیکن میں اگر ان کے لیے کوئی اور چیز کروں گی جو ان کو بینیفٹ دے گی تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی اور ان کا فائدہ بھی ہوگا. تو اگر ہم ریئلی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک اچھا کیا کہتے ہیں کہ یہ جیسچر دے کر یہ بتانا چاہیں کہ جی ہم شکر گزار ہیں ایک آزاد ملک کے لیے، یا کوئی بھی اور ایونٹ ہے، یا جیسے آپ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی پریکٹیکل جیسچرز ہوں اور بینیفیشل جیسچرز ہوں. بیسکلی ڈانس از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. آسان چیز ہے، لوگ اس کو فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ایون بچے کر لیتے ہیں تو بڑوں کی تو پھر کیا ہی بات ہے. تو وہ کر کے اس میں پھر لوگوں کو مشکل کوئی نہیں ہوتی نا. مائنڈ کو یوز کرنا مشکل ہے، کنٹریبیوٹ کرنا، لکھنا، کچھ اچیومنٹس کرنا، شو کرنا، وہ سب مشکل ہے. تو پیپل جسٹ چوز دا ایزی وے آؤٹ. پچھلے دنوں ویسے تو پہلے بھی کافی دفعہ اس طرح ہوا، لیکن ابھی کیونکہ ریسنٹلی نظر سے گزری تو میں نے سوچا کہ ہم اویئرنیس کے خیال سے اس پوائنٹ کو شیئر کریں. ایک ٹک ٹاکر تھی خاتون، ان کی جو ہے وہ ریسنٹلی ان کا مرڈر ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہائی لائٹ اس نیوز کو بھی، خیر نیوز والے بھی بار بار اسی بات سے کر رہے تھے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی اس چیز کو اس طرح دیکھے اور اس پہ غور کرے، کیونکہ آف کورس اس وقت ہمارا جو سینٹر آف اٹینشن ہے یا جو ہمارا مشن ہے زندگی کا یا جو گول ہے ہماری یوتھ کا، وہ فیم، فالوورز، پیسہ، لائکس، ان چیزوں کو بنا دیا گیا ہے. تو وہ اپنی باقی جسے کہتے ہیں نا کہ گروتھ کے اوپر کام کریں، کہ وہ ایجوکیشن کے طور پر اپنے آپ کو کوئی گرو کریں یا اپنے اندر کوئی اسکلز لے کر آئیں. ان کا سارا فوکس صرف اس وقت اس چیز کے اوپر ہے کہ بس کسی طرح سے کچھ بھی کر کے فالوورز بڑھ جائیں، ملینز میں ویوز چلے جائیں. تو جو نیوز تھی وہ نیوز بھی یہی تھی کہ ٹک ٹاک پر ملینز جو ہیں فالوورز، لیکن جب جنازہ ہے تو اس پہ بہت کم 20-25 شاید لوگ موجود تھے. تو یہ ایک پوائنٹ میری نظر سے بار بار کیونکہ گزرا، تو میں نے کہا کہ چلیں آج میں آپ کے ساتھ بھی اس کا ذکر کروں گی اور اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ کتنا ضروری ہے ہماری یوتھ کے لیے یہ سمجھنا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ فالوورز اور ان کے اوپر سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے کچھ بہتر عطا کیا. تو آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ آپ بھی اس کے اوپر ضرور کچھ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. یہ پہلا کوئی سین تو ہوا نہیں ہے، یہ پہلا کوئی کیس تو ہوا نہیں ہے. پہلے بھی اس طرح کے کافی سارے لوگ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، کافی سارے اس طرح کے لوگوں سے مراد ہے کہ فیمس لوگ جو کہ تھرو ٹک ٹاک اور تھرو انسٹاگرام، تھرو ریلز ایٹسیٹرا یا لائیو کرنے سے فیمس ہوتے ہیں. ان لوگوں کی جب بھی ڈیتھس ہوتی ہیں تو یہ سین دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے جنازے پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فالوورز دیٹ دے ہیو آن انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ایٹسیٹرا. اچھا، اس میں جب کمنٹس، سنس یہ بات بہت زیادہ ابھی چل رہی تھی تو اس پہ کچھ کمنٹس وغیرہ میں نے اوپن کیے دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں. تو عموماً لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی فالوور سارے کیسے جمع ہو سکتے تھے جب فالوور کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ انگلینڈ میں ہیں، کچھ بلوچستان میں، کچھ یہاں وہاں. تو فالوور تو سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے 10-12 لوگ کھڑے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کسی اسکالر کی ڈیتھ ہوتی ہے جو کہ ورلڈ وائڈ فیمس ہیں، تو آپ ان کے دیکھیں ان کے جنازے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ود ان کنٹری یا ود ان آپ کی سوسائٹی یا سٹی بھی کتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر ان کے سم تھنگ ملین، کسی بھی ٹک ٹاکر کے سم تھنگ ملین فالوورز اگر ہیں اور وہ ورلڈ وائڈ اسپریڈ ہیں، تو پھر بھی ود ان ان کی سٹی بھی تو بہت سارے لوگ ان کے فالوورز ہوں گے، ہزاروں میں تو ہوں گے نا. تو پھر وہ سارے کہاں تھے؟ تو یہ جو ایکسکیوز لوگ دے رہے تھے کہ نہیں جی ان کے تو اتنی جگہ اسپریڈ آؤٹ ہے فالوورز، تو اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتے تھے. جس سے محبت ہوتی ہے نا ویسے لوگ اس کے لیے آ بھی جاتے ہیں. اتنی دور سے آپ ایون سٹی ٹو سٹی آنا تو مشکل نہیں ہے نا، وہ تو آتے ہی ہیں لوگ. اور ایون آپ کی اپنی سٹی میں سے اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب اصل میں محبت ہوتی ہے، یا اصل میں آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرنا آپ کو خوشی دے رہا ہوتا ہے، تو لوگ جمع ہوتے ہیں. سو دس از ناٹ این ایکسکیوز. باقی وہی بات ہے کہ جو فالوورز اور لائکس اور کامنٹس وغیرہ کے پیچھے
جب یہ سب لوگ بھاگتے ہیں جیسے ٹک ٹاکرز وغیرہ ہیں, یہ ان کا نا یہی گول بن چکا ہوتا ہے, ان کا مین ایمبیشن ہی یہ ہوتا ہے کہ ملینز تک ہم پہنچ جائیں, اور پھر ایون اس کو بھی ہم آگے زیادہ کر جتنا میکسیمم جا سکتا ہے جائیں, کیونکہ اس کا ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ جو ہے نا, جو اب ہم نے جس کو بہت زیادہ اڈاپٹ کر لیا ہے, اس کے یہ نقصانات ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے نا پرائیورٹیز یہ بن گئی ہیں, لوگوں کی ترجیحات یہ بن گئی ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ یہی چیز ہے جو کہ ہماری لائف میں اگر ہوگی تو یہ ہمارے لیے سکسیس ہے. ان کی جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے نا, اس کو انہوں نے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے ساتھ جوڑ لیا ہے, کیونکہ انسان کو عجلت پسند ہے نا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ نے عجلت والا بنایا ہے. تو عجلت مینس کہ جلدی ملے, مجھے انسٹنٹلی فوراً ملے گریٹیفیکیشن, یعنی مجھے فوراً ریکگنیشن ملے, مجھے فوراً کوئی ریکگنائز کرے کہ جی اس نے یہ کیا ہے. تو اب کسی نے ڈانس کی ویڈیو یا کوئی بھی ریل ڈالی اور فوراً اس کو لائکس آ رہے ہیں, فوراً فالوز آ رہے ہیں, فوراً اس کو کامنٹس آ رہے ہیں, تو وہ اس کے اندر ایک فوراً سے ایک خوشی آنے لگتی ہے. اس ڈوپامین لیولز جو ہیں وہ ارائز ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, اور اس کا سارا ایک افیکٹ ہے, اور وہ بندہ فوراً خوش ہونے لگ جاتا ہے, وہ اس کو سکسیس سمجھنے لگ جاتا ہے. حالانکہ اس کی جگہ پہ اب ویسٹ میں بھی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اس کہ اب آپ اپنے آپ کو ذرا روکیں, ذرا تھامیں, آپ تھوڑا یہ ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں, اور اس میں باقاعدہ اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنے کا آپشنز اب آ رہے ہیں, کہ پہلے بھی تھے لیکن پہلے ایک لمیٹڈ تھا. اب ایک چیز کو بہت زیادہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے اسکولس میں کیوں, سارے اسکولس میں آپ نے اسکرینز انٹروڈیوس کر دی, آپ نے بکس کا کلچر کیوں ختم کر دیا. اس پہ اب زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے, زیادہ کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں. اور پھر جیسے بچوں کو پہلے بہت لوگ سوشل میڈیا پر لے آئے نا, اور بچوں کی ہی پورے چینلز بنا کر بچوں کے تھرو ارننگ کرنا, بچے وہ آؤٹ فٹ آف دا ڈے اور اس طرح کی چیزیں بچے دکھا رہے ہیں, بچے بتا رہے ہیں, بچے پریزنٹ کر رہے ہیں ڈانس کر کے. بچوں کو نا بچوں کی لائف سے نکال کے ایڈلٹ ہوڈ کی طرف اتنی جلدی لے آئے لوگ. تو اب اس چیز پہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سائیکولوجیکلی کتنے زیادہ نقصانات ہیں, اور وہ سامنے آ رہے ہیں. بچوں سے ان کا بچپن آپ نے پہلے ہی چھین لیا, اور ان کو ایڈلٹ ہوڈ کی طرف آپ پہلے ہی لے گئے, تو ان کے اب اتنے زیادہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جو ہے اس کو زیادہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. تو یہ جو فوراً لائکس اینڈ فالوز اینڈ کامنٹس کے پیچھے بھاگنا ہے نا, یہ بیسکلی دس از ناٹ سکسیس. اور سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اب ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. بیسکلی بہت عرصے تک نا جب یہ اسکرینز انٹروڈیوس ہوئی تھی تو ہم نے کانسیپٹ لرن کر لیا کہ شاید یہی ہے, اور اس میں جب ہم فیمس ہو جائیں گے نا, اب دیکھیں ہر ایک کے لیے ایک اپرچونیٹی مل گئی. پہلے تو ہم ٹی وی پہ آ کے ہی فیمس ہوتے تھے, اب ہر ایک کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ وہ جو مرضی دکھائے اور وہ فیم گین کرے, اور وہ منی بھی ڈیفینیٹلی اس کو پیسہ بھی ملتا ہے. تو جب میرے پاس اپرچونیٹی ہے تو پھر میں کیوں نہ یوٹیلائز کروں. اور سنس ہمارے کیپیٹلسٹک مائنڈ سیٹس آلریڈی بنا دیے گئے کہ جی آپ نے پیسہ, آپ کا پرپز ان لائف کیا ہے, پیسہ کمانا ہی ہے. حالانکہ پیسہ کمانا از اے بائی پروڈکٹ. آپ اپنا اسکل, فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, وہ اگر ایک مریض کا یا اتنے سارے مریضوں کا علاج کر رہا ہے, تو وہ اس علاج کرنے کو اللہ کی خاطر اگر کرتا ہے, یا ایون ٹو سرو ہیومینٹی اگر اس کا پرپز ہے نا, وہ اس کے تھرو صرف کر رہا ہے, تو بائی پروڈکٹ پیسہ تو پھر بھی آ رہا ہے, لیکن وہ پیسے کو مین گول سمجھ کے نہیں کر رہا. ایک تو یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ پیسے کو ہی مین گول سمجھ کے, اسی کے لیے آپ ڈاکٹر بنے تھے, اور آپ اس پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ پیسہ پھر بھی آنا تھا. اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ جتنا ہے جو ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. تو وہ ہم نے پیسے کو نا ایز اے بائی پروڈکٹ لینے کے بجائے ایز اے مین آؤٹ کم ہم نے لینا شروع کر دیا. اور اس کو جب ہم نے ایز اے مین آؤٹ کم, اور میرا مین ایمبیشن یہ ہے کہ میں اتنی کیپیٹلسٹک مائنڈ سیٹ میرا بن گیا کہ میرا مین ایمبیشن یہ ہے کہ میں بلینئر بنوں. ایلون مسک جو ہے وہ میرا آئیڈیل بن گیا, یا بل گیٹس جی بلینئر تھا. یہ باتیں ہمیں اسکول سے پتہ ہے. تو یہ حالانکہ اور جو سوشل ویلفیئر یا فلانتھراپسٹ جو تھے نا, ان کے نام ہمیں اتنے نہیں پتہ, لیکن بلینئرز کا ہمیں سارا پتہ ہے. تو یہ کیوں پتہ ہے؟ اسی لیے کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی انفارچونیٹلی ہمارا اسی طرح فائنینشیل مائنڈ سیٹ ہی بناتا ہے. ہماری فائنینشیل گروتھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے ہماری انٹلیکچوئل گروتھ یا اسپریچول گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی, جس کی وجہ سے سارا یہ سسٹم ہی بیسکلی خراب ہو جاتا ہے.
تو ہمیں اب یہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے نا، اس وجہ سے سارا انالیسس کرنے کے بعد اب ویسٹ بھی اس بات تک پہنچ چکا ہے، اور ہم لوگوں کو شروع سے کچھ آئیڈیا تھا بیکاز آف دا ریلیجیس فریم ورک آف ایتھیکل ویلیوز دیٹ وی فالو، کہ ہم نے پیسے کو ویلیو نہیں دینی، پیسے کو نمبر 1 پرائیورٹی نہیں دینی اپنی لائف میں، بلکہ پرائیورٹی لسٹ میں اوپر بہت کچھ آتا ہے، اس کے بعد پیسہ آتا ہے. تو ہم لوگ آلریڈی اس طرف جا رہے تھے، لیکن الحمدللہ اب ایک بہت زیادہ اسٹرانگ فریم ورک بن گیا ہے کہ اب ہم لوگ اس طرف، بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے.